پہلے تو آئی ایم سوری گائز اگر آپ کو میری وائس میں کوئی بھی ڈسٹربنس فیل ہو، کیونکہ میں رات کے آئی تھنک 3:16 پہ یہ ریکارڈ کر رہی ہوں، اور ہمارے گھر میں ایک مریض بھی ہے جس کی سب دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو شور بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ میں خود بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ کورکان جو کہ کہا جاتا ہے بیسٹ کا بلڈ انہیریٹ کرتے ہیں، اس کانٹیننٹ پر یہ اس سے بھی پہلے کے موجود ہے۔ وہ کانٹیننٹ کے ویسٹرن ٹپ میں صحرا میں ایک بڑے نگلستان کے گرد گروہ میں رہتے ہیں۔ جن جانوروں کا بلڈ یہ انہیریٹ کرتے ہیں اس کے مطابق ڈیفرنٹ ٹرائبز بنتے ہیں۔ سیپریٹ ٹرائبز ایک طاقتور کے ذریعے رول کرتی ہے۔ یہ کورکان کا کنگ ہے۔ کورکان میں ان کے اسٹرینتھ کی بیس پر کنگ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ کانٹیننٹ کے لوگ انہیں باربینس کہہ کر کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے انہیں کورکانس کو انسلٹ کیا جاتا ہے۔ لوٹنگ مطلب لوٹ مار۔ کورکان اپنے پارٹنرز کو ایک بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اور اگر وہ انہیں پارٹنرز کے طور پر کنسیڈر کر لیں تو وہ انہیں کسی بھی قیمت پہ کڈنیپ کر لیں گے۔ پاسٹ میں ایک بار لوٹنگ ویڈنگ کی وجہ سے کورکان پر حملہ کیا گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ مندر جس نے اس کی بری حرکتوں پر تنقید کی، کورکان کی بڑی تعداد پر قبضہ کرنے کا ایک الٹا مقصد تھا۔ ہوہیور برے انوائرمنٹ اور ان کاؤنٹر ٹیکس میں بہت زیادہ فرق کی وجہ سے آرمی کو کورکان پر بار بار ہار کی وجہ سے آخرکار پیچھے ہٹنا پڑا۔ پینفل وار کے بعد کانٹیننٹ نے کورکان کو برداشت کرنا سیکھ لیا، اور کورکان بھی ایک ڈسکنیکٹڈ دنیا کے دور پر موجود تھے جس کا کانٹیننٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میڈ بتا رہی ہوتی ہے کہ کنگ آف کورکان خود وزٹ کر رہا ہے اسٹے کی نیویگیشن کے لیے۔ کورکان نے کانٹیننٹ کے کنٹریز سے پہلے بات کرنے کو کہا۔ وہ لوگ جو واقعہ جنگ پسند کرتے تھے الائنس بنانا چاہتے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ اب کے کنگ نے بغاوت کی اور پھر تھرون حاصل کیا۔ یہ ایسا شخص سچ میں پیس چاہتا ہے اور نیویگیشن میں بات کرنا چاہتا ہے۔ ایشیا کے بارڈر پر کورکان اگر وہاں جنگ چھیڑ دی تو ہم سیریس ڈیمیج میں سفر کریں گے۔ مجھے اب بھی کوئی ایکشن لینا پڑے گا، لیکن نیا کنگ ایروگینٹ لیکن بیوٹیفل فیس، چمکتی ہوئی گولڈن آنکھیں، ارے میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں؟ لیکن کورکان کا کنگ ایک پروسٹیٹیوشن کی جگہ پر، یہ سینس نہیں بناتا۔ پھر وہ پوچھتی ہے اس میڈ سے کہ مجسٹری نے کیا کہا۔ میڈ بولتی انہوں نے کہا کہ ریکنسلیشن کے لیے ریکویسٹ ہے تو ہمارے پاس اسے ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ لیا کہتی ہے میں سمجھ گئی، اور من میں سوچتی ہے نوبلز اس طرح کے انوائرمنٹ کو اگنور نہیں کریں گے، خاص طور پر مارگریو جس نے کورکان کو روکا۔ تمہارا مطلب باربیس، وہ نیز لوگ جو اپنے بچوں کو ایسے فیڈ کرتے ہیں جیسے جانور ہوں۔ یہ مارگریو کی سوچ ہوتی ہے لیہا کے دماغ میں۔ مجھے بلیو نہیں ہو رہا کہ اس جیسا انسان بھی کورکان سے ملے گا۔ لکلی یہاں کوئی وار نہیں تھی، یہاں کچھ نہیں جو میں کر سکوں۔ دین وہ سب کو گیسٹ کے ویلکم کی تیاری کے لیے آرڈر دیتی ہے۔ کورکان کا نیا کنگ اور جس نے ساری لائف ان کا سامنا کیا مارگریو کے ساتھ میٹنگ، اب جو پیس قائم ہونے جا رہا ہے بہت جلد ڈسٹرائے ہو جائے گا۔ پھر ہمیں کسی کو پیلس دیکھتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، اینڈ گیس واٹ گائز، یہ کون ہے؟ اور کون ہوگا؟ ہمارا ہیرو، وہی انسان جس نے کہ لیہا کے ساتھ ون نائٹ اسٹینڈ کی تھی۔ اور وہ پیلس کو دیکھتے ہوئے سوچتا ہے وہ بہت پتلی اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی جب ہم پہلی بار ملے تھے۔ کیا وہ بہت زیادہ سختی کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس ٹائم کے دوران؟ اور اچانک کوئی لارڈ عیشا خان کہتے ہوئے بلاتا ہے، اور وہ اس طرف دیکھتا ہے جہاں ایک اور شخص بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا ویسے یہ مجھے بہت کیوٹ لگ رہا ہے گائز، کیا آپ سب کو لگ رہا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بیک ٹو دی اسٹوری، وہ عیشا خان کو کہتا ہے کہ جیسا تم نے کہا تھا میں نے اس لیٹر کو بھیج دیا اور رپلائی بھی ریسیو کر لیا۔ میں نے سب ڈن کر لیا ہے، بس سب تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ بھائی یہ بندہ سچ میں کیوٹ ہے یا مجھے لگ رہا ہے بس؟ اب تم کیا کرنے والے ہو؟ لیکن اپنا عشا تو لیا کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ نائٹ اسپینڈ کرنا کمپلیٹلی ان ایکسیپٹڈ تھا اس کے ساتھ۔ میں بس پرانے ٹائم کو یاد دلانے کے لیے ایگزسٹنس چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ فیس ٹو فیس بات کرنے سے ان یادوں کو جھنجھوڑوں گا جو ہمارے بیچ تھی۔ اگر وہ چاہتی تو میں پرانے احسان کو ایکسکیوز بنا کر اس کی ہیلپ کرتا۔ میرا پلان خراب ہو گیا جب میں نے سنا کہ وہ ون نائٹ اسٹینڈ کے لیے کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ یہ ایک کامن جگہ ہے جہاں رائل لوگ خود کی ڈیزائرز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پردے کے پیچھے ایسے گندے راستے اپناتے ہیں۔ یہ حیرانی کی بات نہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح میں نے آنائڈ فیل کیا، یہاں تک کہ میں نے اس سے رابطہ کیا اور گیگلو ہونے کا پریٹینڈ کیا۔ گیگلو مطلب جو کہ پروسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈری ہوئی اور آکورڈ تھی۔ یہ خود ایون میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا۔ اوکے گائز، پر وہ سب دیکھنے کے بعد مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ یہ اس کا فرسٹ ٹائم تھا۔ اوکے بیک ٹو دی اسٹوری۔
اور اس بات کو یاد کرتا ہے جب اس نے کہا تھا کہ میں مرنا چاہتی ہوں۔ اسی طرح سوچتے ہوئے کہتا ہے وہ مجھے یاد نہیں کر پائی، آفٹر آل یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ اور دوسرا جو انسان آیا ہوتا ہے نیلی آنکھوں والا، وہ کہتا ہے آپ تو اب بہت چینج ہو چکے ہیں۔ عائشہ خان کہتا ہے ایگزیکٹلی، لگتا ہے ان کا کوئی پاس میں ریلیشن ہوگا۔ دین سین شفٹ ہوتا ہے اور ونڈو کے ساتھ اداس بیٹھی لیہا کو دکھایا جاتا ہے سب سے پہلے، اور عشا خان اپنی چادر اتارتے ہوئے بولتا ہے میں پرنسس کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ آخر پاس میں ان کا ریلیشن کیا تھا، اور جب ہماری بیچاری لیہا کو پتہ چلے گا کہ اس نے جس کے ساتھ ون نائٹ اسٹینڈ کیا وہ اور کوئی نہیں بلکہ کرکان کا کنگ ہے، تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا یہ دیکھنا مزے کا ہوگا۔ تو یہ سب ہم دیکھیں گے نیکسٹ چیپٹر میں، تو اب بائے۔